اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد اویس. ویلکم بیک ٹو اسٹوڈنٹس ان آور بنت اویس فری کورس. اس میں جو ہے نا وہ آپ کو کیا چیزیں سکھائی جا رہی ہیں بیسیکلی کہ باہر کے جو کلائنٹس ہیں جب وہ پاکستانی ایکسپورٹرز کے ساتھ جو ہے وہ بزنس ایکٹیویٹی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو کیا کیا چیزیں پاکستانی ایکسپورٹرز کے اندر دیکھتے ہیں جس کی بیس پہ وہ آپ کو پیمنٹ کرتے ہیں. وہ چیزیں آپ جو ہے اگر وہ پہلے سے پوری کر لو گے تو آپ کے لیے باہر کا کلائنٹ فائنل کرنا بہت ایزی ہو جائے گا. یہ ہماری کلاس نمبر 8 ہے. پہلی 7 کلاسز اگر آپ نے نہیں واچ کی تو آپ جو ہے نا وہ پہلے میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں, وہاں پلے لسٹ ہوگی بنت اویس کے نام سے, وہاں پر آپ پہلی 7 کلاسز واچ کریں. اس کے بعد یہ واچ کریں کلاس, آپ کو زیادہ جو ہے وہ مزہ آئے گا. آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے ریڈ فلیگز ڈیٹ پش بائرز اوے. کون کون سے ایسے ریڈ فلیگز ہیں جس کی وجہ سے بائر آپ سے دور بھاگتا ہے. بیسیکلی باہر کے جو کلائنٹس ہوتے ہیں وہ ہر وقت جو ہے نا وہ ایک آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کیوں آپ کو جو ہے نا وہ رپلائی کرنا سٹاپ کر دیا. بیسیکلی جو فارن بائرز ہیں وہ ہر وقت آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ انہوں نے آپ کو کیوں رپلائی کرنا سٹاپ کر دیا. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلائنٹ باہر کا جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ میسج کر رہے ہوتے ہو, اچانک آپ دیکھتے ہو کہ وہ اس نے آپ کو رپلائی کرنا چھوڑ دیا ہے. تو کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کو رپلائی کرنا چھوڑ دیتا ہے. ان سب وجوہات کو آج ہم آپ کو سکھانے والے ہیں تاکہ فیوچر میں اگر آپ یہ جو چیزیں آج سکھائیں گے اس کو اپلائی کر لو گے تو فیوچر میں کلائنٹ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ کمیونیکیشن کرنا, میسیجز کرنا سٹاپ نہیں کرے گا, کیونکہ جن بیسس پہ وہ سٹاپ کرتا ہے ان بیسس کو آپ نے پہلے سے ہی جو ہے وہ کلیئر کر لیا ہوگا. سیکرٹ یہ ہے کہ وہ ریڈ فلیگز دیکھ لیتے ہیں, وہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کی کمپنی میں کچھ نہ کچھ فالٹس ہیں, مسٹیکس ہیں, یا ان کو لگتا ہے کہ بھئی اسکیم ہو سکتا ہے, فراڈ ہو سکتا ہے, تو جس کی وجہ سے وہ ریڈ فلیگ دیکھ کے آپ کو جو ہے وہ سٹاپ کر دیتے ہیں. تو ہم ڈیٹیل میں جو ہے نا اس کو آج سیکھنے والے ہیں. پہلے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نام سے ہم سٹارٹ کرتے ہوتے ہیں, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. قرآن مجید کی جو ہے وہ آیت مبارکہ سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 39 اللہ پاک کی ذات فرما رہی ہے کہ آپ کو وہی کچھ ملے گا جس کی آپ کوشش کرتے ہو. جیسے جو لوگ آپ میری ویڈیو واچ کر رہے ہو, اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ ایکسپورٹر بننے کی کوشش کر رہے ہو, حق حلال طریقے سے جو ہے نا پیسے کمانے کی کوشش کر رہے ہو, تو انشاءاللہ یہ چیز آپ کو مل جائے گی. اچھا, اس کے بعد جو ہے نا آپ کلائنٹ کو جو ہے اگر آپ رینڈم میسیجز سینڈ کرو گے, انکنسسٹنٹ جو ہے نا پرائزز دو گے, کبھی کم کبھی زیادہ کبھی کچھ, یا پھر آپ کوئی بالی ووڈ کی کوئی ڈی پی یوز کر لو گے, تو وہ سائلنٹلی جو ہے نا وہ آپ کی ڈیلز کو جو ہے وہ کل کر دے گا. اس کو لگے گا کہ آپ ایک پروفیشنل بندے رہی ہو, آپ کے ساتھ جو وہ کام نہیں کرے گا, آپ سے دور بھاگ جائے گا. ہم ڈیپلی جو ہے نا آج کی کلاس میں آپ کو سکھانے والے ہیں. بہت امپورٹنٹ کلاس ہے جس میں آپ سیکھو گے وہ کون سی وجوہات ہے جس کی وجہ سے آپ کا کلائنٹ آپ سے دور بھاگتا ہے, اور وہ کون کون سے ریڈ فلیگز ہیں خاص طور پہ سیالکوٹ کے ایکسپورٹرز کے لیے. تو چلیں اللہ کا نام لے کے آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. مین ہمارا جو تھیم ہے وہ اس پوری سیریز کا یہی ہے کہ آپ کو سکھایا جائے کہ باہر کے کلائنٹس جب پاکستانی ایکسپورٹر کو آرڈر دیتے ہیں تو آرڈر دینے سے پہلے کیا کیا چیزیں پاکستانی ایکسپورٹر میں دیکھتے ہیں. تو کلاس نمبر 8 میں جو ہے نا وہ ریڈ فلیگز آپ کو سکھائے جائیں گے, کون کون سے ریڈ فلیگز ہیں جو کہ آپ کا کلائنٹ آپ سے دور بھگائیں گے. چیپٹر 1 میں ہم سیکھیں گے سلو ریپلائز اور اگنورنگ میسیجز, یعنی کہ اگر آپ کلائنٹ کو رپلائٹ لیٹ کرو گے یا اس کے میسیجز کو اگنور کرو گے, جواب ہی نہیں دو گے, وہ آپ کو پروفیشنل نہیں سمجھے گا اور آپ سے دور بھاگ جائے گا اور کسی ایسے بندے کے پاس چلا جائے گا جو فوری رپلائی کرتا ہے یا ان کے میسیجز کو اگنور نہیں کرتا. اس کا مطلب یہی ہے کہ جب جو ہے نا وہ آپ سوشل میڈیا پہ کلائنٹ کا میسیج دیکھ لیتے ہو تو بلو ٹک آ جاتا ہے, کلائنٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے میسیج سین کر لیا ہے. اس کے بعد اگر آپ کئی گھنٹے یا کئی دنوں تک اس کو رسپانس نہیں کرو گے تو اس کو لگے گا کہ بھئی اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے آپ کی نظر میں. کیا آپ نے میسیج دیکھ لیا ہے, بلو ٹک ہو گیا ہے, کئی گھنٹے گزر گئے ہیں, کئی دن گزر گئے ہیں, آپ کا رپلائی نہیں آیا, تو اگر آپ اس کو امپورٹنس نہیں دو گے وہ بھی آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا, کسی اور بندے کے پاس چلا جائے گا. بائر کو یہ لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ سلو ہو آرڈر کی بات کرنے سے پہلے, تو پیمنٹ مطلب اس کو یہ لگتا ہے کہ بھئی میں نے آپ کو پیسے نہیں دیے
تو ابھی بھی آپ جو ہے وہ میسج کا رپلائی کئی گھنٹوں بعد کئی دنوں بعد کر رہے ہو، تو جب میں پیمنٹ کر دوں گا پھر تو آپ پتہ نہیں جو ہے وہ کب مجھے سالوں بعد جا کے رپلائی کرو گے۔ تو بائر کو لگتا ہے کہ یار یہاں پر میری پیمنٹ سیو نہیں ہے یا مجھے آرڈر ٹائم پہ نہیں ملے گا، وہ آپ سے دور بھاگ جائے گا۔ جیسے ہی کلائنٹ کا میسج آپ نے بلو ٹک کر لیا، سین کر لیا، 2 منٹ کے اندر اندر آپ نے اس کا رپلائی کرنا ہے، نہیں کریں گے تو آپ سے دور بھاگ جائے گا، آرڈر نہیں ملنا۔ مثال کے طور پہ بائر آپ کو کہتا ہے کین یو شپ 1000 گلوز بائی نیکسٹ منتھ، کلائنٹ نے آپ سے پوچھا کہ کیا مجھے آپ 1000 گلو اگلے مہینے تک سینڈ کر سکتے ہو؟ آپ نے جو ہے نا وہ میسج دیکھ لیا، لیکن آپ نے 2 دن کے بعد اس کو رپلائی کیا یس سر واٹ ٹائپ، کون سے ٹائپ کا گلو چاہیے؟ کلائنٹ کو لگے گا کہ یار ایک سمپل سے میسج کا 2 دن بعد جواب آ رہا ہے اور ابھی میں نے پیسے نہیں دیے، دوں گا تو 2 سال کے بعد جواب آئے گا، اور 2 دنوں میں کلائنٹ جو ہے نا وہ آلریڈی 200 ایکسپورٹرز کو سیم میسج کر چکا ہوگا، ان 200 میں سے کچھ 1-2 بندے کے ساتھ اس کی ڈیل ڈن ہو گئی ہوگی، اس نے پیمنٹ بھی کر دی ہوگی، اور آپ 2 دن جو سو رہے ہیں آپ کو آرڈر نہیں آنا، کیونکہ جس نے آپ کو میسج کیا ہے اس نے 100 اور بندوں کو میسج کیا ہوگا، ان میں سے 5-10 نے ٹائم سے رپلائی دے دیا ہوگا، 1-2 نے اچھی پرائز دے دی ہوگی، ان میں سے کسی ایک کا سیمپل منگوا کے اس نے فائنل کر لیا ہوگا اور آپ سوتے رہیں۔ اس کو فکس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 سے 3 گھنٹے میں آپ نے کلائنٹ کو رپلائی کرنا ہے، لیکن آئیڈیل ہے کہ 2 سے 3 منٹ میں رپلائی کریں، کیونکہ باقی لوگ 2 سے 3 سیکنڈ میں رپلائی کر دیں گے، اور اگر آپ بیزی ہیں تو آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی تھینک یو فار ریچنگ آؤٹ، آپ کا شکریہ آپ نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا، میں جو ہے نا وہ پروڈکشن کو چیک آؤٹ کر کے آپ کو 6 بجے تک اپڈیٹ دیتا ہوں۔ اس سے بھی کلائنٹ کو لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے کام پہ ورکنگ کر رہے ہو اور آپ اس کو اپڈیٹ دے دو گے۔ چیپٹر 2 میں سیکھیں گے پور گرامر اور سلاپی ای میلز۔ ظاہر ہے جب آپ نے انگریزوں کے ساتھ بات کرنی ہے، اگر آپ کی انگلش کی گرامر ٹھیک نہیں ہے تو بہت زیادہ بیڈ امپیکٹ جاتا ہے۔ آج سے 5 سال پہلے تک کیا تھا کہ پراپر جو ہے نا وہ گرامیٹیکل مسٹیکس کو بہت چیک کرنا پڑتا تھا، لیکن اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، انگلش نہیں بھی آتی تو آپ ایزیلی گرامیٹیکل مسٹیکس جو ہے وہ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں، اب کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے اندر میسیجز کے اندر سپیلنگ کی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے، واٹس ایپ کی لینگویج جو ہے نا ای میل میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ واٹس ایپ پہ میسیج کرنے کی لینگویج ذرا کیجول ہوتی ہے، ای میل پہ ذرا پروفیشنل ہوتی ہے، سبجیکٹ لائن جو ہے وہ مسنگ نہیں ہونی چاہیے۔ بیڈ ای میل کی ایگزامپل یہی ہے ہیلو سر وی میک آل آئٹم یو گیو آرڈر پلیز فاسٹ رپلائی، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت زیادہ ان پروفیشنل ہے، کلائنٹ کبھی بھی آپ کو رپلائی نہیں کرے گا، اور اس میں بہت زیادہ گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں۔ وائی اٹ ہرٹس، بائر کو لگتا ہے کہ یہ بندہ پروفیشنل نہیں ہے، یہ کمپنی پروفیشنل نہیں ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کام کر کے میرے پیسے ڈوب سکتے ہیں۔ اس کو فکس کرنے کا طریقہ ہے کہ کچھ آن لائن فری ٹولز ہیں، گرامرلی کا ایک ٹول ہے، چیٹ جی پی ٹی کا اے آئی کا ٹول ہے، جس کو آپ یوز کر کے اپنی جو گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں وہ ٹھیک کر سکتے ہو۔ پراپر ای میل کا فارمیٹ آپ بنوا سکتے ہو چیٹ جی پی ٹی سے، جس میں وہ آپ کو سبجیکٹ دے دے گا، گریٹنگ ہو جائے گا، اس میں باڈی ہو جائے گا، کلوزنگ ہو جائے گا، ایک اچھی سی پیاری سی ای میل کلائنٹ کو جائے گی تو اس کو لگے گا کہ آپ ایک پروفیشنل بندے ہو، آپ کو پیمنٹ کی جا سکتی ہے۔ گڈ ای میل کی ایگزامپل ہے ڈیئر مسٹر جان پلیز فائنڈ اٹیچڈ آور کیٹالاگ، کہ میں نے آپ کے ساتھ ایک ای میل میں کیٹالاگ اٹیچ کی ہے جس میں اسپورٹس ویئر کیٹیگری کی جو ہے نا وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ نے میرے سے پوچھی تھی، میں لوکنگ فارورڈ کر رہا ہوں آپ کے فیڈ بیک کا۔ بیسٹ ریکارڈ، نام لکھیں، آگے کمپنی کا نام لکھ دیں۔ یہ ایک گڈ ای میل ہے، شارٹ ای میل ہے، ٹو دا پوائنٹ ہے، کام کی ای میل ہے، رپلائی آ جائے گا۔ چیپٹر 3 میں سیکھیں گے انکنسسٹنٹ آنسر، یعنی کہ آپ جو ہے نا فضول طریقے سے دائیں بائیں کے جواب دو، اسپیسیفیکیشن یا پرائزز آپ جو ہے وہ چینج کرتے رہو۔ مثال کے طور پہ پہلے آپ نے بولا کہ ایک پیس 4.5 یو ایس ڈالر کا ہے، پھر کچھ دیر کے بعد بولا کہ نہیں یار یہ 5.2 یو ایس ڈالر کا ہے، سیم پروڈکٹ ہے، کوئی آپ نے ریزن بھی نہیں بتائی کہ پرائز کیوں بڑھ گئی ہے، اصل میں پہلے آپ نے تکے سے جو ہے پرائز دے دی، بعد میں آپ نے تھوڑی سی ورکنگ کی تو آپ کو پتہ لگا نہیں یار یہ پرائز غلط ہے، میں دوبارہ دے دیتا ہوں۔ جب آپ یہ سیم چیز کی 2 دفعہ پرائز دو گے تو کلائنٹ کو لگے گا کہ آپ پروفیشنل نہیں ہو، آپ فرسٹ ٹائم کام کر رہے ہو، آپ کو خود ہی پرائز کا نہیں پتا، تو اس کے پیسے آپ کے ہاتھ میں سیو نہیں ہے، وہ آپ کو پے نہیں کرے گا۔ تو پرائز دینے سے پہلے پراپر ایک پرائزنگ کیلکولیشن کرنی ہوتی ہے
وہ اور پرائزنگ کیلکولیشن کی بہت زیادہ سائنس ہے، وہ ہم سارے کا سارا ڈیٹیل میں اپنے ایکسپورٹ ڈاکومنٹیشن کے کورس میں، پیڈ کورس میں سکھاتے ہیں۔ فردر جو ہے وہ کلائنٹ ہنٹنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ایکسپورٹ ڈاکومنٹیشن، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو اس میں سکھایا جاتا ہے۔ آپ کسی بھی ہمارے پیڈ کورس میں جوائن کرنا چاہیں تو نیچے واٹس ایپ کا نمبر اویلیبل ہے، میسج کر کے آپ جو ہے وہ ڈیٹیل لے سکتے ہیں۔ وائی اٹ ہرٹس، بائر کو لگتا ہے کہ اگر آپ خود ہی کنفیوزڈ ہیں تو آپ جو ہے وہ ڈس آنیسٹ، یا تو آپ کنفیوزڈ پرسن ہے، یا آپ ڈس آنیسٹ ہے، اسکیم ہو سکتا ہے، فراڈ ہو سکتا ہے، آپ نئے بندے ہیں، وہ آپ کو پے نہیں کرے گا۔ اس کو فکس کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ایک پراپر پرائزنگ شیٹ بنائیں ہر پروڈکٹ کے لیے علیحدہ علیحدہ، اور یہ سب مسئلہ ہم نے آپ کا حل کر دیا ہے۔ پیڈ کورس میں ہم پرائزنگ شیٹ کو ڈیٹیل میں سکھاتے ہیں۔ آپ آلویز جو ہے وہ اپڈیٹ اسپیسیفیکیشن کریں کلائنٹ کے ساتھ، جس میں ورژن ہو، ڈیٹ ہو اور پاسٹ کوٹیشن ہو۔ پرائز چینج بھی کرنی ہے تو آپ اس کو کسی کو ریزن بتائیں کہ بھئی کوئی بجٹ آ گیا ہے، ٹیکس لگ گیا ہے، پرائز اپ ہو گئی ہے، پریویس یہ تھی اب یہ تھی۔ وہ سال بعد 2 سال بعد پرائز چینج ہوتی ہے، 1-2 گھنٹے بعد نہیں۔ بونس اس میں یہی ہے کہ آپ ایکسل یا گوگل شیٹ کو یوز کریں پرائزنگ کو مینیج کرنے کے لیے، ہر کلائنٹ کے لیے یا ہر مارکیٹ کے لیے۔ چیپٹر 4 میں سیکھیں گے پریشر ٹیکٹکس، آرڈر نو اور لوز پرائز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کلائنٹ کو کہتے ہو کہ یہ ہماری فائنل پرائز ہے اور یہ آج تک ہے، اور جو ہے نا وہ اگر آپ نے جلدی جو ہے وہ آرڈر نہ کیا تو یہ پرائز لوز ہو جائے گی۔ تو جب آپ ایسا کہتے ہو کہ یہ پرائز آج تک ہے، کل یہ پرائز ختم ہو جائے گی، تو کلائنٹ کو یہ چیز ہرٹ کرتی ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا کہ آپ اس کو پریشرائز کر رہے ہو اور فوری طور پہ اسے پیسے مانگ رہے ہو۔ اس کو لگے گا کہ آپ ڈیسپریٹ ہو، آپ کو فوری پیسے چاہیے، وہ آپ کو آرڈر نہیں دے گا۔ اس کو فکس کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ سافٹ ارجنسی جو ہے وہ شو کریں۔ آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ وی آر کرنٹلی آفرنگ ڈسکاؤنٹڈ ریٹ، کہ اس ٹائم ہم جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ آفر کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے آفر یہ ڈسکاؤنٹ لینا ہے تو آپ جو ہے نا وہ اس ہفتے اپنا آرڈر کنفرم کر دیں، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے ہمارے پاس آرڈر زیادہ ہو جائیں گے، کیپیسٹی نہیں رہے گی، پھر پرائز بڑھ جائے گی۔ تو اس طریقے سے آپ سافٹ ارجنسی والا میسج کریں تو اس کو وہ پازیٹیو لے گا۔ اور چیپٹر 5 میں سیکھیں گے نو آن لائن پریزنس۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کوئی ویب سائٹ نہیں ہے، کوئی لنکڈ ان کا اکاؤنٹ نہیں ہے، کوئی پروفائل نہیں ہے لنکڈ ان پہ، کوئی کیٹالاگ نہیں ہے، کوئی آپ کی ای میل نہیں ہے، کوئی جی میل کی ڈومین کی ای میل نہیں ہے، کوئی آپ کی واٹس ایپ کی پروفائل نہیں ہے، کوئی بزنس انفارمیشن نہیں ہے، کوئی واٹس ایپ بزنس نہیں ہے۔ اگر آن لائن دنیا میں کسی بھی قسم کی آپ کی پریزنس نہیں ہے تو بھی یہ چیز کلائنٹ کو اچھی نہیں لگتی، اور یہ چیز بھی جو ہے نا وہ دور بھگائے گی آپ کا کلائنٹ آپ سے، کیونکہ کلائنٹ یہ چاہتا ہے کہ مجھے وہ کمپنیز ملے جن کا آن لائن پریزنس ہو، جس پر وہ ٹرسٹ کر سکے۔ یہ چیز کیوں ہرٹ کرتی ہے؟ اس کو لگتا ہے کہ شاید آپ اسکیمر ہو، آپ کا آن لائن ڈیجیٹل کوئی بھی پریزنس نہیں ہے۔ اس کو فکس کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ 1 پیج کی ہی بے شک بنا لیں، لیکن آپ کی ویب سائٹ ہونی چاہیے، واٹس ایپ بزنس پروفائل ہونی چاہیے، لنکڈ ان کا پرسنل پروفائل بھی ہونی چاہیے، کمپنی کا پیج بھی ہونا چاہیے، اور ایک ڈیجیٹل کیٹالاگ ہونی چاہیے پی ڈی ایف فارمیٹ میں، یا اس کو گوگل ڈرائیو میں سیو کر کے وہ کلائنٹ کے ساتھ شیئر کر دیا کریں۔ چیپٹر 6 میں سیکھیں گے پروفائل فوٹوز آف سیلیبریٹیز اور پرسنل پکچرز۔ اگر آپ نے اپنی جو ڈی پی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے واٹس ایپ یا ای میل پہ جو آپ نے کوئی فوٹو لگائی ہوئی ہے، کسی فلمی ایکٹر کی، شاہ رخ خان کی لگا دی ہے، یا آپ نے اپنی ہی کوئی فوٹو لگا دی ہے کسی ویڈنگ میں جو ہے نا وہ آپ فنکشن اٹینڈ کر رہے ہیں، تو یہ پرسنل واٹس ایپ پہ یا ای میل پہ اچھا لگتا ہے، جو بزنس واٹس ایپ یا ای میل ہے اس میں اچھا نہیں لگتا۔ اگر آپ سیلیبریٹیز کی یا پرسنل انجوائمنٹ والی رینڈم ویڈیوز ڈالیں گے تو کلائنٹ کو لگے کہ آپ پروفیشنل نہیں ہو، وہ آپ کو آرڈر نہیں دے گا۔ یہ چیز کیوں ہرٹ کرتی ہے؟ کلائنٹ کو لگتا ہے کہ آپ سیریس نہیں ہو، وہ آپ کے ساتھ بزنس کے لیے ٹرسٹ نہیں کرے گا۔ فکس کرنے کا یہی طریقہ ہے، آپ نے کمپنی کا لوگو یوز کرنا ہے ڈی پی میں، یا فیکٹری کی فوٹو جو ہے نا وہ یوز کرنی ہے، یا پروڈکٹ کو لیگ یوز کرنا ہے، پروفیشنل ہیڈ شاٹ یوز کرنی ہے کہ آپ آفس میں بیٹھے ہو، پراپر ایک فوٹو آپ کی کھینچی گئی ہو۔ چیپٹر 6 میں سیکھیں گے سپیمنگ ملٹیپل میسیجز پر ڈے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ 5 سے 6 فالو اپ ایک ہی بندے کو 24 گھنٹے کے دوران کر رہے ہو، سر آرڈر رپلائی پلیز سر۔ اس کا مطلب یہ کلائنٹ کو کیوں ہرٹ کرتا ہے؟ اس کو لگتا ہے آپ ڈیسپریٹ ہو، پروفیشنل نہیں ہو، آپ پیسوں کے لیے ترلے ڈال رہے ہو۔ فکس کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ایک دفعہ جب فالو اپ کیا تو 48 سے 72 گھنٹے 2 سے 3 دن ویٹ کریں، اس کا رپلائی اگر نہیں آتا تو پھر دوبارہ فالو اپ کریں۔ فالو اپ آپ نے 3
3 سے 4 دفعہ کرنا ہوتا ہے زندگی میں. 3 سے 4 دفعہ فالو اپ کیا, ہر دفعہ 2 سے 3 دن کا فاصلہ رکھ کے اس کا رپلائی نہیں آیا تو اس کی جان چھوڑ دیں. پراپر ٹول یوز کریں فالو اپ میں, جسٹ چیکنگ اف یو ہیڈ اے چانس ٹو ریویو آور آفر. آپ اسے کہہ رہے ہو کہ میں صرف یہ چیک کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم اویلیبل ہے تو آپ ہماری آفر کو ریویو کر لیں, اور اگر آپ کا کوئی بھی کویسچن ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ کلیریفائی کرنے کے لیے ریڈی ہیں. چیپٹر 8 میں سیکھیں گے چینجنگ ٹرمز آفٹر کنفرمیشن. اس کا مطلب ہے کہ بائر نے ایگری کر لیا کہ وہ ایک آئٹم آپ سے $3.80 میں بائی کرے گا. 2 دن کے بعد آپ نے بولا کہ اب جو ہے نا پرائز $4.30 ہو گئی ہے, یا ڈیلیوری ڈیٹ آپ نے چینج کر دی کہ بھئی پہلے جو ہے 15 دن میں آپ کو آرڈر ہم نے کہا تھا ملے گا, اب آپ کو 25 دن بعد ملے گا وداؤٹ اینی نوٹس. یہ چیز کلائنٹ کو کیوں ہرٹ کرتی ہے کہ جو ہے نا وہ جو بائرز ہوتا ہے وہ امیجیٹلی آپ کے آرڈر کو کینسل کر دے گا. اس کو لگے گا کہ آپ ایک ریلائبل پرسن نہیں ہو. ایک آپ نے پرائز دی, میں نے ایگری کیا, 2 دن بعد آپ نے پرائز چینج کر دی, یا جو ڈیلیوری ہے وداؤٹ اینی نوٹس اس کو چینج کر دیا. تو یہ چیز آپ کلائنٹ کو بگائے کہ جو آپ نے پرائز دے دی, جو ڈیلیوری ڈیٹ دے دی, اس پہ آپ نے جو ہے وہ پورا اترنا ہے. اس کو فکس کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کوڈ کو لاک کریں کہ یہ جو میں نے پرائز آپ کو دی ہے یہ 7 ڈیز کے لیے ویلڈ ہے. 7 ڈیز کے اندر پیمنٹ آ گئی تو یہی پرائز رہے گی, 7 ڈیز کے بعد جو ہے پرائز چینج ہو جائے گی. پھر کلائنٹ 7 دن کے اندر آپ کو پیمنٹ کر دے تو گڈ ہے, نہیں تو آپ کے پاس رائٹ ہے پرائز چینج کرنے کا, وہ مائنڈ نہیں کرے گا. آپ ریٹرن کنفرمیشن دیں کلائنٹ کو ای میل کر کے یا کوئی کانٹریکٹ کی فارم میں, اور کبھی بھی جو ہے نا وہ آپ ٹرمز کو بریک نہ کریں انلیس کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ میجر ایشو نہ آ جائے, کوئی را مٹیریل کا مسئلہ آ جائے, وہ پرائز گورنمنٹ کا کوئی ٹیکس لگ گیا ہے, یا کوئی کرنسی کریش ہو گیا ہے. کوئی میجر ایشو اگر نہیں آتا تو آپ کو جو ہے وہ چینجنگ ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں نہیں کرنی. چیپٹر 9 میں سیکھیں گے سمری ٹیبل کے ریڈ فلیگز ورسز پروفیشنل فکسز. مثال کے طور پہ جو ہے نا وہ اگر آپ جو ہے نا وہ بائرس کا میسج پڑھ لیتے ہیں, بلو ٹک آ جاتا ہے, اس کے بعد آپ اس کو رپلائی نہیں کرتے تو کلائنٹ آپ سے دور بھاگے گا. فکس کرنے کا طریقہ ہے کہ 2 سے 3 گھنٹے میں کلائنٹ کو رپلائی کریں, یا آئیڈیل ہے کہ 2 سے 3 منٹ میں اس کو رپلائی کریں. ریڈ فلیگ ہے کہ بروکن انگلش میسیجز, آپ نے جو انگلش میسج کیا ہے اس میں گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں, اس کی وجہ سے کلائنٹ آپ سے دور بھاگے گا. اس کو فکس کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ گرامرلی یا چیٹ جی پی ٹی جیسے اے آئی ٹول یوز کریں, وہ آپ کی انگلش کی گرامیٹیکل مسٹیکس کو ریموو کر کے ایک اچھا سا میسج کلائنٹ کے لیے بنا دے گا. آپ جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ اسپیسیفیکیشن ہر شیٹ میں علیحدہ علیحدہ میسج بتائیں گے تو بھی وہ آپ سے دور بھاگے گا. آپ کو پراپر پروڈکٹ کی جو ہے نا وہ شیٹ بنانی ہے جس میں کیٹالاگز ہوں, اس کے ورژنز ہوں, تاکہ کلائنٹ کو یہ نہ لگے کہ آپ سیم آئٹم کے بار بار جو ہے وہ پرائز دے رہے ہو. آرڈر پریشر آپ نے نہیں کریٹ کرنا کہ فوری طور پہ آرڈر دو. سافٹ ارجنسی کہہ دینی ہے کہ بھئی یہ ڈسکاؤنٹ ہے, تھوڑی سی جو ہے نا وہ ٹائم کے لیے. اور جی میل کی ای میل یوز نہیں کرنی اگر آپ کی کوئی ویب سائٹ نہیں ہے, تو یہ ساری کی ساری چیزیں ریڈ فلیگ میں آتی ہیں. آپ نے برانڈیڈ ڈومین کی ای میل یوز کرنی ہے, لنکڈ ان کی پروفائل ہو, بیسک سی ویب سائٹ ہو, یہ آپ کا کلائنٹ آپ کی طرف اٹریکٹ کرے گی. کوئی بالی ووڈ کی سیلیبریٹی کی ڈی پی نہیں لگانی, بلکہ پراپر کمپنی کا لوگو یا اپنی ایک بزنس ہیڈ شاٹ ایز اے ڈی پی میں لگانی ہے. اسپیم میسیجز نہیں کرنے, بار بار فالو اپ نہیں کرنا, پولائٹلی 2 سے 3 دن کے بعد آپ نے فالو اپ کرنا ہے. چینجنگ ٹرمز نہیں کرنی, بار بار آپ ٹرمز چینج کرتے رہیں. ہمیشہ آپ نے جو ابھی پرائز یا اسپیسیفیکیشن آپ کی اس کے ساتھ طے ہوئی ہے تو آپ نے اسی کو آنر کرنا ہے, یا پھر آپ جو بھی چینجنگز ہیں اس کو آپ پراپر طریقے سے بتائیں کیوں چینج کر رہے ہیں. چیپٹر 10 میں کچھ اسائنمنٹس ہیں سیالکوٹ کے ایکسپورٹرز کے لیے, جو آپ کرو گے تو آپ کے لیے تو آپ کلائنٹ آپ سے دور نہیں بھاگے گا اور آپ کو آرڈر ملنا ایزی ہو جائے گا. اسائنمنٹ نمبر 1 ہے کہ آپ نے اپنے واٹس ایپ بزنس کی ڈی پی چیک کرنی ہے, وہ پروفیشنل ہے کہ نہیں. اگر نہیں ہے تو اس کو چینج کریں اور ڈی پی اپنی پروفیشنل لگائیں. اسائنمنٹ 2 ہے ڈرافٹ 1 پروفیشنل فالو اپ میسج یوزنگ چیٹ جی پی ٹی اور گرامرلی. آپ ایک فالو اپ پروفیشنل میسج جو ہے وہ کریٹ کروائیں چیٹ جی پی ٹی سے, تاکہ آپ جو ہے نا اس کو ای میل میں یوز کر سکیں. چیٹ جی پی ٹی, اے آئی, ای میل مارکیٹنگ, پروفیشنل میسیجز, یہ ساری کی ساری چیزیں آلریڈی ہم پیڈ کورس میں جو ہے وہ بہت ڈیٹیل میں سکھاتے ہیں. اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے واٹس ایپ کا نمبر اویلیبل ہے, میسج کر کے آپ ہمارے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ایکسپورٹ کلائنٹ ہنٹنگ کے جو ہے نا وہ کورس میں جوائن کر سکتے ہیں.
पेड कोर्स है। असाइनमेंट नंबर 3 जो है वो है कि आप अपनी जो है वो लास्ट 5 बायर की चैट्स में जाएं और देखें कि क्या आपने कोई स्पेसिफिकेशन या प्राइस तो नहीं चेंज की, पहले कोई प्राइस बता दी बाद में कोई और बता दी। अगर किया तो उसको ठीक करें और फ्यूचर में जो है ना उसको आपने गलती नहीं करनी। असाइनमेंट नंबर 4 है कि आपने प्रॉपर एक कैलेंडर रिमाइंडर बनाना है जिसमें आप जो है ना वो हर 3 दिन के बाद क्लाइंट को फॉलो अप करेंगे और मैक्सिमम 4 दफ़ा फॉलो अप करेंगे एक बायर को। उसके बाद भी रिप्लाई नहीं करता तो उसकी जान छोड़ देनी है। ये 4 असाइनमेंट्स है, इस पे काम कर लें, क्लाइंट आपसे दूर नहीं भागेगा। अपनी थोड़ी सी मार्केटिंग के कोर्स की जो है मार्केटिंग कर लेते हैं कि हमारे पास 2 ऑप्शंस होती हैं। अगर आप रेगुलर बैच में आना चाहते हैं तो 1 महीने का हमारा डिजिटल मार्केटिंग का एडवांस लेवल का कोर्स होगा, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भई मेरे पास 1 माह का टाइम नहीं है, मैंने 1 दिन में सीखना है या मैं सियालकोट आके सीखना चाहता हूँ लेकिन 1 महीना नहीं रह सकता, तो 1 डे का भी जो है ना वो मार्केटिंग का कोर्स अवेलेबल है जिसमें एडवांस लेवल का डिजिटल मार्केटिंग सुबह 11 से शाम 5 के दरमियान पूरा दिन लगा के आपको सिखा दिया जाएगा 1 दिन में। और उसमें डेफिनेटली जो है ये बेसिक उन लोगों के लिए नहीं होगा 1 डे वाला जिनके पास ज़ीरो नॉलेज है मार्केटिंग का, जिनको थोड़ा बहुत आता है 1 दिन में एडवांस लेवल का सीख सकते हैं वही आए। बाकी लोग जो है वो जिनको ज़ीरो नॉलेज है वो रेगुलर बैच में आए। ज्वाइन करने के लिए नीचे व्हाट्सएप का नंबर अवेलेबल है, मैसेज करके डिटेल आप ले सकते हैं। अगर आप को आज की वीडियो कैसी लगी, आई होप आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। और फीडबैक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ लें, फीडबैक दीजिएगा कि आपको आज की क्लास हमारी कैसी लगी, फर्दर इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो है ना किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया करें ताकि जो है ना अगर उसको कोई एक्सपोर्ट का मसला आ रहा है तो मे बी उसका कोई मसला हल हो जाए, आपको वो दुआएं देगा, मेरे लिए आप दुआएं जो है वो कर दिया करें। आई होप कि आपको आज की क्लास में काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला होगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।